اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملک بہت تباہی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ نے KPK میں دیکھا، آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا، آپ پنجاب میں دیکھا، آپ نے سندھ میں کراچی کا حشر دیکھ لیا، اور دریا اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پہاڑوں نے انسانوں پہ ایسے بڑے بڑے پتھر برسائے ہیں جس کی خواہش نہ انسان نے کبھی کی تھی، نہ اس کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ میاں صاحب آپ بتائیں گے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ چیزیں ساری ادھر نہیں جا رہی؟ زلزلے اس کثرت سے آ رہے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ قیامت کے قرب قیامت میں زلزلے بہت کثرت سے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا جو ہے نا وہ موضوع ایک ایسا ہے کہ جو میں تو خیر بات وہیں سے شروع کروں گا جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے آ کے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی اور جب نااہل لوگ جو ہے نا وہ حکمران بن جائیں گے تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم تو خود دعوت دے رہے ہیں، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہم نیچر کو ہر جگہ پہ جس طرح سے ہم اس میں چھیڑخانی کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے خود سے پیدا کی ہیں، اور خود اس کا جو ہے نا یہ کو قدرت کی طرف سے اس طرح کا انتقام یا وہ اللہ تعالیٰ تو ابھی اس طرح سے ہم سے ناراض میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے جس طرح ہم خود یہ سارا اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آج پاکستان کے اندر جو گلیشیئر کا جو ہے نا وہ پگھلنا، اس کے بعد یہ کلاؤڈ بسٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے تو آپ دیکھیں گے یہ جو کچھ خود ہم نے یہاں سے درخت ہم نے ختم کر دیے، سبزہ ہم نے ختم کر دیا، اور جو ہم کاربن ڈائی جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو گرین ہاؤسز گیسز کا سارا سلسلہ ہے ہمارے سائے میں جتنی اس وقت ہم وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ جو جا کے ان کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا، چائنا، ہمارے یہاں پہ تو 1% بھی کوئی انڈسٹری اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ سارا ان کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نے اس کا بندوبست بھی نہیں کیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب ہمیں پتہ چل گیا اور اس مرتبہ ہمیں 3 ماہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت اس مرتبہ جو ہے وہ مونسون کی بارشیں جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ معمول سے بڑھ کے ہوں گی، اور پھر 2022 کے جو سیلاب ہے جو سندھ کے اندر آیا، آپ دیکھیں کہ سندھ اور بلوچستان مونسون والا ایریا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جس طرح کی تباہی بربادی ہوئی وہ الارمنگ تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ آج بھی ہمارے دیکھیں کہ کچھ دن پہلے کراچی میں جو بارش ہوئی ہے 19 اگست کو، وہ 187 ملی میٹر سے 207 ملی میٹر تک ہوئی ہے، جبکہ ہمارا وہاں پہ پانی کی نکاس کی کیپیسٹی صرف 40 ملی میٹر ہے۔ ہم نے کیوں نہیں بڑھائی آج تک؟ اور یہاں لاہور کے اندر دیکھیں کہ پچھلے ایک حکومت کے اندر یہاں پہ وہ ریزروائر تیار کیے گئے تھے کہ پانی کو جو سٹور ہو جاتا تھا اور یہ بارشوں کا پانی اس میں چلا جاتا تھا اور یہ یہاں شہر صاف ہوتا تھا، اب وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ مزید اس پہ بندوبست کیا جاتا، ہم نے خود سے وہ سارا جو ہے نا نظام خراب کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو آفت مصیبت ہے، اس کا بجائے ہم مقابلہ کرنے کے ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو جتنے بھی شرعی ہم سمجھتے ہیں کہ برائیاں ہیں، اور خاص طور پہ میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ ہمارے جھوٹ جو ہے، جو ہم نے اپنے ہر سطح پہ ہم نے شامل کر لیا ہے۔ ہم یہ اسلامی ملک ہیں، ہم نے کلمے کے نام پہ حاصل کیا ہے، لیکن یہاں پہ جھوٹ کے بغیر بات نہیں ہے، سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہم تو خود دعوت دے رہے ہیں، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان سے بچنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں ان ملکوں کی جہاں پہ اسلام نہیں ہے، جہاں پہ دین نہیں ہے، جن کا کچھ جو ویسے بالکل ہی بے دین ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اخلاقی برائیاں اس طرح کی نہیں ہیں
ان کے اندر وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی سے فراڈ نہیں کرتے، وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتے، ان کی حکومتیں جو ہے نا وہ وہاں اپنے لوگوں کا کس طرح سے خیال رکھتی ہیں، وہ لوگوں کو حقوق، وہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر جو عمر لا کے نام سے آج بھی دنیا کے اندر وہ چل رہا ہے، جو فلاحی ریاست کا ایک نظام قائم کیا تھا، وہ آج ان ریاستوں کے اندر ہے جو مسلمان نہیں ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جن کا یہ منشور ہے، جن کا یہ آئین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ آئین دیا ہے، اس کو چھوڑ کے تو ہم نے جو ہے نا اپنا نظام اور جو بنایا ہے اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے۔ یہاں پہ تو ظلم کی انتہا ہے، وہ جنگل کا قانون ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی اس کو جینے کا حق ہے۔ تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ اب قرب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ اس وقت دیکھیں کوئی بھی چیز رہ نہیں گئی، آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی باتیں فرمائی تھیں، جو آپ نے بتایا وہ بھی بالکل ہو گیا، اور بلکہ میں پچھلے دنوں پروفیسر آپ احمد رفیق اختر صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے میرے نظر سے نہیں گزری تھی بات، انہوں نے کہا کہ جب نظام شمسی میں آپ انسان جو ہے وہ چھیڑخانی کرے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک، تو آپ آج دیکھیں کہ آج ہم سارا کچھ جو ہے نا اس میں اپنی ہر طریقے کے ساتھ ہم ہر چیز اپنی جو ہے نا اس وقت وہاں آباد کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے اوپر ہر ملک کا ایک آپ دیکھیں کہ اسٹیشن قائم ہے، ہم اس کو مصنوعی طور پہ ہر کام کرنے کو لگے ہوئے، نیچر کو ہم جس طرح سے کر رہے ہیں، نیچر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نیچر پھر اسی طرح کا بدلہ ہم سے لے رہی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ عرب میں بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی اور چرواہے ہم راج کریں گے، مقابلہ کریں گے جی مقابلہ کریں گے، بلڈنگز کا، جی پورا ہو چکا۔ جی پھر یہ تھا کہ بستیاں اس طرح بسائی جائیں گی کہ جس میں ہر قسم کی برائی ہوگی، ہمارے بالکل۔ سامنے موجود ہے، پر کوئی چیز ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو اب سوائے دجال کے وہ بھی پتہ نہیں، کوئی دجال بھی شاید ہمارے جیسے ان پڑھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سمبولک ہے، اور سمبولک اس لیے کہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کلوننگ انسان کی ہو سکتی ہے۔ تو دجال کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے بھائی کو زندہ کر دے گا، آپ کو زندہ کر دے گا، یا آپ کی کلوننگ ہی کہہ لیں اس کو، وہ آغاز ہو جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں اب بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں جی ہر چیز، جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں اگر آپ کی کوئی ویڈیو آپ کو دکھا دی جائے، آواز آپ کی ہوگی، ہر چیز آپ کی ہوگی، ہر چیز آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ کیا یہ میں ہی ہوں یا نہیں، یعنی یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے، لیکن جو مسئلہ ہے نا اس کا دجال کا، دیکھیں وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، اور بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اپنی امتوں کو ایک دعا جو ہے نا وہ سکھائی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے ہم جو ہے نا وہ بچ جائیں یہ دجال کے اس جو ہے نا وہ زمانے سے، یا دجال کی ان جو ہے نا وہ ایک جو اس کا دجل ہے اس سے ہم بچ جائیں، ہر ایک کو دعا مانگنے کو کہا ہے۔ اور اگر اس کا نہ آنا ہوتا یا وہ ایک سمبولک بات ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس کو نہ کہتے، کیونکہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، یہ ایک اس میں اس کہنا پہ ہم ہمیں جیسے ہم اس پہ اس پہ بہت زیادہ، کیونکہ علم اس پہ نہیں اپنی رکھتے۔ اپنی رائے ہے، آپ دیکھیں کہ مختلف رائے ہے جو اس میں اسکالرز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمبولک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بالکل فزیکلی وہ آئے گا اور وہ یہ سارے کام کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ احادیث سے جو ہاں ہے نا معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ کوئی بحث ایسی نہیں کرتے، اپنی اپنے طریقے سے ہر دور کے اندر جو علماء کرام ہے، ہر دور کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی بات کی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اور بلکہ ہمیں تو جو کہا گیا بچنا ہے، اگر ہم اس اچھا سے جی بچ جی جاتے ہیں تو ہمیں اس اتنے لمبے چوڑے معاملے میں اگر ہم اس کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ہر نماز میں یہ دعا کریں، اس سے بچنے کی ہر نماز میں دعا کریں، یہ دعا لازمی قرار دی گئی ہے، لیکن ہمارے تو یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے خطے کے اندر نماز کے اندر یہ دعا رائج ہی نہیں ہے، تو جو جس میں دجال کا جو ہے وہ نماز کے دوران ذکر ہے، باقی پورے عرب میں پوری دنیا کے اندر یہ دعا جو ہے نا، اور بلکہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک کتابی جو ہیں ان کے بیٹے نے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ دعا
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महिया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहि दज्जाल। आपने पढ़ी है? तो उसने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा नमाज दोबारा पढ़ो। यानी ये हुक्म की दर्जा रखती है ये दुआ, और ये नबी वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि ये दुआ मांगा करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे ये दुआ जो है ना, उसका कभी जिक्र भी बहुत कम सुनने में बहुत ही मिलता है। हालांकि ये दुआ आप वसल्लम ने फरमाई, और ये दजाल का मैं समझता हूँ कि अगर उसका वो फिजिकली ना आना होता तो शायद ये दुआ आप ना ये बात कहते। है। और मेरा ख्याल है कि जो मैं समझता हूँ, जितना मेरा नाक़िस इल्म है, मैं कोई मजहबी कोई आलम या स्कॉलर तो नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा तालिब इल्म हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उसका बिल्कुल वो भी उस आएगा वो फिजिकली, और अल्लाह ताला हमें उस दौर से उस वक़्त से महफूज रखे, और हमें अल्लाह ताला जो है ना साबित कदम रखे, क्योंकि वो वाकई जो कुछ हालांकि बाकी चीज़ें तो वैसी ही हो रही हैं। आप देखें ना कि आप तागूत के पास जा रहे हैं ना अपने फैसले लेके, सही कुरान यही कह रहे हैं ना, सही क्या नबी अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, क्या नबी ये तुम्हारे पास आएंगे, कहेंगे कि हम तुम पे ईमान लाए, हम नबियों पे ईमान लाए, किताबों पे ईमान लाए, लेकिन जब फैसलों का वक्त आएगा तो ये तागूत के ताबूत पास के जाएंगे। पास। आप देखें कि आप फैसले कहाँ से करवा रहे हैं, आपके तमाम फैसले जो हैं सही बात है। वो तागूत कर रहा है, वो लोग कर रहे हैं जो आज आपके फ़लस्तीन में आपको मार रहे हैं, जो शाम में आपको मार रहे हैं, जो चेचनिया में मार रहे हैं आपको, जो आपको कश्मीर में मार रहे हैं। यानी आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के खून से ये जिनके हाथ रंगे हुए हैं, आप उन्हीं के पास जाते हैं, ये आप उन्हीं से अपने फैसले करवाते हैं। ये मियाँ साहब, ये मैं उनके वाइस प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में खुद सुन चुका हूँ अपने कानों से। न्यूयॉर्क में होटल में बैठे हुए उसके वाइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू आ रहा था कि जी हमारे लिए दो बड़े खतरे थे, एक को हमने ख़त्म कर दिया, वो रशिया था, और दूसरा उससे कहा कि इस्लाम। हम्म। अब इस्लाम को वो ख़तरा करार दे रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हमें अब भी समझ जाना चाहिए। नहीं, संभलने की बात तो ये है कि देखें जी, आपके सामने माजी करीब में आप देखें कि ईरान और इराक की जंग है, आपके सामने है। एक तरफ आधा जो है ना आपके वो दुश्मन जो हैं इस्लाम के, एक तरफ खड़े हैं, आधे दूसरी तरफ खड़े हैं, आपको लड़ा रहे हैं, एक को असला दे रहे हैं, एक को शाबाश दे रहे हैं। और उसके बाद फिर जब इराक को फिर वही दोनों का साथ इराक दे को रहे फिर हैं। वही मार रहे हैं, इराक को फिर उन्होंने ही मारा है। फिर उसके बाद ईरान को जब मारा उन्होंने, तो वो हमारे भाई जो है एक दूसरे की फिर उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। आज इसराइल के पीछे कौन खड़ा है? एक बदमाश जो है, हाँ उसने हाँ। सारी दुनिया को इस वक्त तो खतरा जो है ना, सारी दुनिया को उससे खतरा लाक है। उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके पीछे कौन खड़ा है? ये पूरा तागूत, पूरी तागूती ताकतें उसके पीछे खड़ी हैं, और उसको वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप देखें कि हमारा जो आपने कहा ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है, बटाली साहब 65-70 हज़ार लोगों को सरेआम इस तरह से मारना, और अब भूख से मारना, हाँ। इस तरह से जेल इतनी बड़ी बना देना, ये उन्होंने किया और सरेआम किया, कोई किसी की जुर्रत नहीं हो रही। अच्छा, इसके अलावा और बाद में अपने गिरेबानों में हम झांक के देखें तो ये तो हो गए वो लोग जो हमें वो दूसरे मार रहे हैं। हाँ शाम में हमने क्या किया है? हम खुद आपस में लड़के हाँ 6,17,000 लोग, सर ये तो 65-70 हाँ हज़ार है, वहाँ पे 6,17,000 लोग हमने फिरका परस्ती में एक दूसरे के मार दिए हैं। और हमारे पीछे किसी जगह पे किसी के साथ खड़ा है अमेरिका, खड़ा है किसी के साथ रशिया, खड़ा है किसी के साथ चाइना, खड़ा है किसी के पीछे ईरान की है, किसी के पीछे सऊदीया की है। वहाँ पे जो कुछ हुआ है आपके सामने है कि वहाँ शाम के अंदर जो बर्बरियत हुई है, और हमें अभी भी होश नहीं आ रही। तो ये क़यामत की निशानियों में ये भी एक शाम का आपको पता है, नबी वसल्लम बिल्कुल ठीक है, वो भी का निशानी वो में भी है। निशानी मौजूद है कि जब ये शुरू होगा सिलसिला, तो ये शाम से शुरू होगा। और आप वहाँ देखें कि जो वहाँ की मैंने आपको बताया कि वहाँ 6,17,000 लोगों को मार दिया गया है, और इसके पीछे आप देख लें कि कौन लोग। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, और नाज़रीन से एक दरख्वास्त, अल्लाह का वास्ता दे के कि आएँ हम मेहनत करें कि झूठ से हम दूर भागेंगे, और किसी कीमत पे भी हम झूठ को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने देंगे। यही क़यामत की तैयारी का बायस बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मियाँ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।